کسی کی بیٹی تھیں، کسی کی زوجہ تھیں۔ دنیا میں جہاں سارے رشتے ایک مرد سے پہچانے جاتے ہیں، کوئی دادا ہے، دادی ہے، چچا ہے تو چاچی ہیں، نانا ہے تو نانی ہے، لیکن واسطہ ایک ایسا رشتہ واحد ہے ماں کا جو باپ سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں ماں باپ۔ دنیا میں سارے رشتے جہاں مرد سے پہچانے جاتے ہیں، وہاں ایک صرف واحد رشتہ، ایک ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ ماں سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت سارے ماں کے لیے بہرحال شبد نہیں ہے، کیا عرض کیا جائے۔ اسی کو مرحوم رضا سرسیوی صاحب نے اپنے مصروں میں کیا کہا، وہ فرماتے ہیں کہ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، اور فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں کہ نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، اور کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر۔ لیکن ماں کی عظمت وہی احساس کر سکتا ہے جس کی ماں دنیا میں نہ ہو، کہ کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں، جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں۔ یہ شدت کے سرد راتوں میں کبھی ایسا بھی ہے دیکھا گیا، سرد راتوں میں کبھی ایسا بھی ہے دیکھا گیا، ارے بچہ تو سوکھے پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، سرد راتوں میں کبھی ایسا بھی ہے دیکھا گیا کہ بچہ تو گیلے پہ ہے، بچہ تو سوکھے پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں۔ یہ بھی شیخ خط کے بطور خاصی پیش کرتی کہ انہیں نے بہت بند پیش کیے ہیں لیکن ماں کی عظمت کے حوالے سے، لیکن حقیقت پیش کی ہے کہ گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں۔ اور یہ بھی دیکھ کہ مرتے دم بچہ نہ آ پائے اگر پردیس سے، مرتے دم بچہ نہ آ پائے اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر رکھ جاتی ہے ماں، مرتے دم بچہ نہ آ پائے اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر رکھ جاتی ہے ماں۔ اور گر جواں بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، گر جواں بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، ایک نئے احساس کی سولی پر چڑھ جاتی ہے ماں، گر جواں بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، ایک نئے احساس کی سولی پہ چڑھ جاتی ہے ماں۔ یہ جو دونوں شعر کہیں ایک حالات حاضرہ پیش کی، حقیقت یہ پریزنٹ ٹائم میں ہو رہا ہے، پیش کر رہا ہوں کہ ایک نئے احساس کی سولی پہ چڑھ جاتی ہے ماں، کہ شادیاں کر کر کے بچے جا بسے پردیس میں، شادیاں کر کر کے بچے جا بسے پردیس میں، اب خطوں سے اور تصویروں سے دل کو بہلاتی ہے ماں، اب خطوں اور تصویروں سے اپنے دل کو بہلاتی ہے ماں۔ ارے تم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، تم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، جب دیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں، تم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، جب دیا کچھ ہی نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں۔ اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ کہ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ انہی میں سے گزارش کرتا ہوں قاری قرآن جناب فیض حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے برائے کرم سورہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تھے محترم قاری قرآن جناب فیض حسین صاحب جنہوں نے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر دیا ہے اور مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں. یہ گزارش ہے محترم جناب سرور حسین صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا عباس، پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا عباس، فاطمہ زہرا کا بیٹا بنی ہاشم کا قمر، فاطمہ زہرا کا بیٹا بنی ہاشم کا قمر، 14 معصوم کی ہے آنکھ کا تارا عباس، 14 معصوم کی ہے آنکھ کا تارا عباس، کوئی کیا سمجھے اسے
جس کو کہیں آل نبی، کوئی کیا سمجھے اسے، جس کو کہیں آل نبی، ہم ہیں غم خوار زمانے کے ہمارا عباس، ہم ہیں غم خوار زمانے کے ہمارا عباس، خود ہی مشکیزے میں عباس کے آ جاتی فرات، خود ہی مشکیزے میں عباس کے آ جاتی فرات، اس کو کر دیتے اگر ایک اشارہ عباس، اس کو کر دیتے اگر ایک اشارہ عباس، تیری تربت کے جو زوار ہیں بتلاتے ہیں، تیری تربت کے جو زوار ہیں بتلاتے ہیں، علقمہ پر ہے تیرا اب بھی جارا عباس، علقمہ پر ہے تیرا اب بھی جارا عباس، شین عباس کو سونپی جو سپہ سالاری، شین عباس کو سونپی جو سپہ سالاری، ہر زباں پر ہے فقط ایک ہی نعرہ عباس، ہر زباں پر ہے فقط ایک ہی نعرہ عباس، وہ تو کہیے نہ ملا اذن وغا غازی کو، وہ تو کہیے نہ ملا اذن وغا غازی کو، ورنہ کس جنگ میں افواج سے ہارا عباس، ورنہ کس جنگ میں افواج سے ہارا عباس، حسرت و یاس سے تکتے تھے حرم اور حسین، حسرت و یاس سے تکتے تھے حرم اور حسین، لے کے مشکیزہ جو میدان کو سدھارا عباس، لے کے مشکیزہ جو میدان کو سدھارا عباس، رکھ کے سرزانوں پہ عباس کا کہتے تھے حسین، رکھ کے سرزانوں پہ عباس کا کہتے تھے حسین، سات غربت میں نہ یوں چھوڑو خدا را عباس، سات غربت میں نہ یوں چھوڑو خدا را عباس، سربرہنا جو حرم تھے تو سر نو کے سنا،
سربرہنا جو حرم تھے تو سرے نو کے سنا، دیکھتا کیسے بھلا شرم کا مارا عباس، دیکھتا کیسے بھلا شرم کا مارا عباس، چادریں چھننے پہ یاد آیا ہر ایک بی بی کو، چادریں چھننے پہ یاد آیا ہر ایک بی بی کو، ہر تماچے پہ سکی ناؤ نے پکارا عباس، ہر تماچے پہ سکی ناؤ نے پکارا عباس، سبط جعفر ہو عزاداروں کو کیوں حشر کی فکر، سبط جعفر ہو عزاداروں کو کیوں حشر کی فکر، ہو گواہ پہلے سے موجود ہمارا عباس، ہو گواہ پہلے سے موجود ہمارا عباس۔ یہ تھے محترم سرور صاحب جو بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے، آقا عباس کا ذکر کر رہے تھے کہ ترقی کر کے دنیا چاہے جس معیار تک پہنچے، آج کا ترقی یافتہ دور ہے کہ ترقی کر کے دنیا چاہے جس معیار تک پہنچے مگر ممکن نہیں عباس کے کردار تک پہنچے، ترقی کر کے دنیا چاہے جس معیار تک پہنچے مگر ممکن نہیں عباس کے کردار تک پہنچے، اسی کو حق کہا جاتا ہے جو حقدار تک پہنچے، اسی کو حق کہا جاتا ہے جو حقدار تک پہنچے، کہ جیسے خود علم چل کر علم بردار تک پہنچے، اسی کو حق کہا جاتا ہے جو حقدار تک پہنچے، کہ جیسے خود علم چل کر علم بردار۔ یہ بھی مولا عباس اور سارے ائمہ ہمارے دل کے رازوں سے واقف ہیں، ضروری نہیں کہ انسان زبان سے ہی کہے کہ اسی کو حق کہا جاتا ہے جو حقدار تک پہنچے۔ قبلہ شہید میں کہ جیسے خود علم چل کر علم بردار تک پہنچے، میرا باب الحوائج ہے میرے حالات سے واقف، میرا باب الحوائج ہے میرے حالات سے واقف، ضروری کیا کہ ہر خواہش لب اظہار تک پہنچے، میرا باب الحوائج ہے میرے حالات سے واقف، میرا باب الحوائج ہے میرے حالات سے واقف، ضروری کیا کہ ہر خواہش لب اظہار تک پہنچے۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب یاسر حسین صاحب سے وہ تشریف لائیں اور مرثی کا منتخب بند پیش کریں، اس کے بعد قبلہ مجلس خطاب فرمائیں گے۔ اب اداگزارش کے نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ایک درود ارشاد فرما دیجیے محمد وعلی محمد۔ ایک ماں کے حوالے سے ہے اور انہی کے چیلم کی مجلس ہے، سماعت فرما لیجیے شعر کے۔ اے ارض و سماوات کے مالک، اے ارض و سماوات کے مالک، دے ساری خدائی بھی تو میں لے نہیں سکتا، اے ارض و سماوات کے مالک، دے ساری خدائی بھی تو میں لے نہیں سکتا، مل سکتا ہے یا رب مجھے سب کچھ تیرے در سے، ایک ماں کا بدل تو بھی مجھے دے نہیں سکتا، مل سکتا ہے یا رب مجھے سب کچھ تیرے در سے، ایک ماں کا بدل تو بھی مجھے دے نہیں سکتا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وعلی محمد پر۔ بس ایک بند سماعت فرما لیجیے کہ اور یہ ہم سب کا عقیدہ بھی ہے کہ بیٹھیں گے علی آ کے سرہانے دم مردن، بیٹھیں گے علی آ کے سرہانے دم مردن، بے جا ہے غم تنگی و تاریک یہ مدفن، وہاں داغ غم سبط نبی ہوئے گا روشن۔ اب دیکھیے گا بیت ہے کہ وہاں داغ غم سبط نبی
ہوئے گا روشن اور بولیں گے نکیرین جنا ہے تیرا مسکن. کیوں؟ دلیل ہے کہ بولیں گے نکیرین جنا ہے تیرا مسکن. بھائی حیدر کا محب ہے تجھے ڈر کیا ہے ہمارا. بھائی آقا جو ہے تیرا وہی آقا ہے ہمارا. حیدر کا محب ہے، اس نے سماعت، حیدر کا محب ہے تجھے ڈر کیا ہے ہمارا. آقا جو ہے تیرا وہی آقا ہے ہمارا. ایک درود بھیجیے جو محمد والے محمد پر. یہ مرثیے کے چند بند جو مرثیہ آخری حجت کے حوالے سے ہے، بہت ہی جو کہتے ہیں انتخاب در انتخاب در انتخاب یہ بند ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. بغیر تمید کے ایک درود اور بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. آخری حجت کے حوالے سے ہے یہ کہ یا رب وہ دن دکھا کہ دلوں کو سرور ہو. یا رب وہ دن دکھا کہ دلوں کو سرور ہو. کفر و نفاق و شرک زمانے سے دور ہو. یا رب وہ دن دکھا کہ دلوں کو سرور ہو. کفر و نفاق و شرک زمانے سے دور ہو. اور گیتی کے ذرے ذرے میں وحدت کا نور ہو. اور گیتی کے ذرے ذرے میں وحدت کا نور ہو. اور چوتھا مصرع بیت دیکھے گا کہ جس کا یہ سب ظہور ہے اس کا ظہور ہو. جس کا یہ سب ظہور ہے اس کا ظہور ہو. بھائی جلوہ ہو چار سمت محمد کے ماہ کا. اور عالم میں غل ہو اشہد ان لا الہ کا. عالم میں غل ہو اشہد ان لا الہ کا. اب یہاں سے سماعت فرمائیے میرے سے بہت چند بند ہیں کہ برباد ہو زمین، برباد ہو زمین جو امام زمانہ ہو. بھائی مٹی کا ڈھیر ہے وہ جسد جس میں جان ہو. پھر دین ہو رواں جو یہ روح رواں نہ ہو. پھر دین ہو رواں جو یہ روح رواں نہ ہو. بھائی پنہا نہ ہو تو حق کی حقیقت عیاں نہ ہو. اب بیت حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا. پنہا نہ ہو تو حق کی حقیقت عیاں نہ ہو. اہل علم تشریف فرما ہے، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، ادب اردو ادب سے آپ واقف ہیں. سماعت فرمائیے کہ آثار سے پنہا نہ ہو تو حق کی حقیقت عیاں نہ ہو. بھائی آثار سے عیاں بھی، نظر سے نہا بھی ہے. چھٹا مصرع آثار سے عیاں بھی، نظر سے نہا بھی ہے. بھائی حجت میں جیسے جیم عیاں بھی نہا بھی ہے. آثار سے عیاں بھی، نظر سے نہا بھی ہے. حجت میں جیسے جیم عیاں بھی نہا بھی ہے. درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. اب یہ دو بند ہیں جس میں آخری امام کو اور رسول خدا کا ساتھ میں تذکرہ ہوا ہے. دو بند ہیں تسلسل سے. سماعت فرما لیجئے کہ وہ نور رسول خدا، وہ نور یہ ظہور وہ رحمت تو یہ اما. وہ نور یہ ظہور وہ رحمت تو یہ اما. وہ ہے جسد یہ فرق وہ ہے نقط یہ زباں. وہ نور یہ ظہور وہ رحمت تو یہ اما. وہ ہے جسد یہ فرق وہ ہے نقط یہ زباں. ان کا مکان عرش خدا ان کا لامکان. ان کا مکان عرش خدا ان کا لامکان. بھائی وہ اول وجود تو یہ آخر الزمان. وہ اول وجود تو یہ آخر الزمان. بھائی ان سے نبی کے دین کی زینت سوا ہوئی. آخری امام سے ان سے نبی کے دین کی زینت سوا ہوئی. بھائی وہاں ابتدا ہوئی تھی یہاں انتہا ہوئی. حسن سماعت ہے. ان سے نبی کے دین کی زینت سوا ہوئی. وہاں ابتدا ہوئی تھی یہاں انتہا ہوئی. کہ اسلام کا وہ دل ہیں تو یہ ایمان کا ہے جگر. اسلام کا وہ دل ہیں تو یہ ایمان کا ہے جگر. وہ آنکھ ہے یہ پتلی ہے وہ نور یہ نظر. وہ آنکھ ہے یہ نور وہ پتلی ہے یہ نظر. ہاشم کے وہ پسر ہاشم کے وہ پسر یہ شہ بدر کے کمر. ہاشم کے وہ پسر
یہ شہ بدر کے قمر بھائی گویا خلیل کی وہ دعا ہیں تو یہ اثر، گویا خلیل کی وہ دعا ہیں تو یہ اثر بھائی خود تول لے نظر میں جو شہدائے آل ہیں، خود تول لے نظر میں جو شہدائے آل ہیں بھائی وہ آمنہ کے لال یہ زہرا کے لال ہیں، خود تول لے نظر میں جو شہدائے آل ہیں وہ آمنہ کے لال یہ زہرا کے لال ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس 3 برنوں اور ہیں اور زحمت تمام ہے۔ سماعت کے لیجئے کہ مثل کریم یہ بھی ہیں بندوں کے کارہ ساز، مثل کریم یہ بھی ہیں بندوں کے کارہ ساز، خالق ہے جان نواز تو یہ بھی ہیں دل نواز، قائم ہے آپ بھی جو ہے قیوم بے نیاز، اتنا سا فرق ہے وہ حقیقت ہے یہ مجاز۔ بیت حاضر کر رہا ہوں، دستے ادب جوڑ کے بیت حاضر کر رہا ہوں کہ اس کا جو 5واں مصرع ہے اس کے بعد تھوڑی خاموشی ہو گئی تھی ہم کو جب ہم نے پہلی بار اس کو پڑھا تھا اور سنا تھا کہ 6واں مصرع کیا ہوگا۔ سماعت فرمائیے کہ قیوم ہے آپ بھی تو وہ ہے قیوم بے نیاز، اتنا سا فرق ہے وہ حقیقت ہے یہ مجاز۔ بھائی حیدر میں یہ صفت نہ رسالت معاب میں، حیدر میں یہ صفت نہ رسالت معاب میں، کون سی ایسی صفت ہے حضور جو رسول خدا مولا علی میں نہیں ہے؟ حیدر میں یہ صفت نہ رسالت معاب میں، حیدر میں یہ صفت نہ رسالت معاب میں، بھائی یہ بھی حجاب میں ہے خدا بھی حجاب میں، حیدر میں یہ صفت نہ رسالت معاب میں یہ بھی حجاب میں ہے خدا بھی حجاب میں۔ درود ارشاد فرما دیجیے محمد و آل محمد۔ بس یہ آخری 2 بند ہیں، یہ بھی تسلسل سے ہیں، باقی 13 معصومین کی جو صفت ہیں وہ ہمارے آخری امام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بس یہ مرثیے کی شکل میں سماعت فرما دیجیے کہ حاصل فصاحتیں شہ خیر الورا بھی ہے، حاصل فصاحتیں شہ خیر الورا بھی ہے، زہد بطول زور شہ لافتہ بھی ہے، زہد بطول زور شہ لافتہ بھی ہے، اور خلق حسن بھی صبر شہ کربلا بھی ہے، سجاد کا خضوع بھی ہے آہو بکا بھی ہے، سجاد کا خضوع بھی ہے آہو بکا بھی ہے، بھائی باقر کا علم سینہ شاہ زمن میں ہے۔ دیکھیے گا 6واں مصرع، باقر کا علم سینہ شاہ زمن میں ہے، بھائی گویا زبان جعفر صادق دہن میں ہے، باقر کا علم سینہ شاہ زمن میں ہے، گویا زبان جعفر صادق دہن میں ہے، اور کاظم کا حلم بھی ہے رضا کی رضا بھی ہے، کاظم کا حلم بھی ہے رضا کی رضا بھی ہے، زہد تقی پاک بھی ہے ارتقا بھی ہے، مثل نکی کرم بھی ہے جود و سخا بھی ہے، مثل نکی کرم بھی ہے جود و سخا بھی ہے، اور بیٹا حسن کا محسن دین خدا بھی ہے، بیٹا حسن کا محسن دین خدا بھی ہے۔ بس آخری بیت ہے، دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ سارے سلف کے رنگ ہیں اس لال افام میں۔ دیکھیے گا 6واں مصرع زحمت تمام ہے، سارے سلف کے رنگ ہیں اس لال افام میں، سارے سلف کے رنگ ہیں اس لال افام میں، بھائی 14 مزے ہیں ایک امامت کے جام میں، 14 مزے ہیں ایک امامت کے جام میں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ تھے محترم جناب یاسر حسین صاحب، جنہیں بہترین انداز میں مرثیے کے اشعار پیش کیے۔ حضرات جیسے جانتے ہیں کہ مجلس چہلم مرحومہ حجن عزیز جہاں کے سال ثواب منعقد کی گئی ہے، اس مجلس خطاب فرما رہے ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید افضل حسین عابدی صاحب قبلہ جو تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کے استقبال کے لیے بس ایک مطلع ایک شعر وادر محترم جناب سمان لکھنوی صاحب پڑھوں گا موقع کے حوالے سے، کیونکہ ماں کے مرحومہ کے سال مجلس ہے اور ماں بھی تھی مرحومہ کہ ماں کے مرنے سے میرا گھر سونا سونا ہو گیا، ماں کے مرنے سے میرا گھر سونا 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 ہو گیا، میرے گھر کا آج منظر سونا سونا ہو گیا، ماں کے مرنے سے میرا گھر سونا سونا ہو گیا، اور میرے گھر کا آج منظر سونا سونا ہو گیا، اور سو رہی ہے میری جنت قبر کی آغوش میں، سو رہی ہے میری جنت قبر کی آغوش میں،
اے سمر اب ماں کا بستر سونا سونا ہو گیا، سو رہی ہے میری جنت قبر کی آغوش میں، اے سمر اب ماں کا بستر سونا سونا ہو گیا۔ اب میں بہت ہی ادب خلوص سے حرف التماس لیے حاضر ہوں، عالی جناب مولانا سید افضال حسین صاحب خدمت میں تشریف لائیں اور میں خطاب کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ عزیز جہاں بنت سید باقر علی کی مثال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ولا يغفره المنع والجمود ولا يبديه الغيطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا انعدم ولا يدركه بعد الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وأرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ مومن عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس اس کی مناسبت سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ترجمے سے بھی آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، صاف لفظوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ خالق نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں غیر خدا کی عبادت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کا تصور ہے، غیر خدا کی عبادت کو کوئی تصور نہیں ہے، اور وہی لائق عبادت ہے بھی، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، پوری کائنات میں خلق کرنے والا، وہی لائق عبادت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے، یہ وجود، یہ حیات، یہ بینائی، یہ گویائی، یہ سننے کی طاقت، یہ ذہن، یہ صحت، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں جس کے لیے خود اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس نے صرف ہمیں خلق ہی نہیں کیا ہے بلکہ
ہماری زندگی کے تمام اسباب بھی فراہم کیے ہیں. جو شے ہماری زندگی کے لیے جتنی زیادہ ضرورت تھی وہ شے اسی تناسب میں خلق فرمائی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو وہ تو افراط ہو اور جس چیز کی ضرورت ہو وہ موجود نہ ہو. نہیں، جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہے وہ شے اسی تناسب میں موجود ہے. اور کتنا کریم ہے پروردگار، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی درخواست لگائی ہو کہ معبود ہمیں یہ چاہیے. ضرورت کی ہر چیز ضرورت سے پہلے موجود. دنیا کا قانون یہ ہے کہ ڈیمانڈ پہلے ہوتی ہے، سپلائی بعد میں ہوتی ہے. الہی نظام میں سپلائی پہلے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے. رب بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو اس نے اپنے یہی دونوں رشتے بتائے ہیں. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو. یعنی تمہارا خالق بھی وہی ہے اور تم سے پہلے والوں کا خالق بھی کوئی اور نہیں تھا. تمہارا خالق بھی اور تم سے پہلے والوں کا. اور صرف خالق نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنے رب کی عبادت کرو. دوسرا رشتہ بھی بتا رہا ہے. اگر صرف خالق ہوتا تو خلق کر کے بے تعلق ہو جاتا، لیکن چونکہ وہ رب بھی ہے، تربیت اس کی ذمہ داری ہے، لہذا وہ اسباب بھی فراہم کیے اس نے. اور کہتا ہے اب تو عبادت کرو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں. ضرورت کی تمام چیزیں تمہیں عطا کی ہیں اور بلا استحقاق عطا کی ہیں. بھئی ہوتا یہ کہ پہلے دنیا میں انسان آ جاتا ہے، عبادتیں کرتا، اس کے بعد کچھ دے دیتا. نہیں، وہ کہتا ہے کہ اپنے رب کی، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. اور یہ عبادت کا تقاضا جو ہے وہ بھی ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے. ہمیں تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں کہ تم ہماری عبادت کرو گے تو ہماری خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. یہ عبادت کا حکم اس لیے نہیں ہے. یہ عبادت کا حکم بھی اس لیے لعلکم تتقون. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ عبادت کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی اس لیے نہیں کہ تم سجدہ کرو گے تو ہماری خدائی میں اضافہ ہو جائے گا. پوری دنیا انسانیت سرب سجود ہو جائے تو میری خدائی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور سب وجود کا بھی انکار کر دیں تو خدائی میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. یہ عبادت کا حکم ہم اس لیے دے رہے تاکہ تم میں تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے، تم متقی ہو جاؤ. تو معلوم وہ خالق بھی ہے وہ رب بھی ہے ہمارا. لہذا وہی لائق عبادت ہے، وہی لائق عبادت. اب ذرا سوچیے کیا کیا ہم کو عطا کیا ہے پروردگار عالم نے. سب اسی کا دیا ہوا ہے بھائی. ہم تو کسی ایک نعمت پر اگر ساری زندگی اس کے شکر کا سجدہ کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے بھائی. اس نے وجود عطا کیا ہے. اچھا، جب اس نے وجود عطا کیا ہے تو وہ چاہتا تو ہمیں حجر بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں شجر بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں حیوان بنا دیتا. لیکن اس نے حجری وجود عطا نہیں کیا، اس نے شجری وجود عطا نہیں کیا، اس نے حیوانی وجود عطا نہیں کیا. اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا. اور ایک دو نہیں، چار چار قسمیں کھا کے اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین بنایا ہے، احسن تقویم بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے تمہیں بہترین بنایا ہے. بہترین بنایا خالق ہے. ظاہر سی بات، کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو بہترین نہیں ہے؟ وہ خالق ہے ہر شے کا. ہر شے لاجواب ہے اور کسی ایک شے کا جواب یہ ترقی یافتہ دنیا نہیں لا سکتی. میں کیا کرتا ہوں، باہر درخت لگاؤ، کوئی ایک پتا توڑ لائیے کسی درخت سے. آج کے اس ترقی یافتہ انسان سے کہیے کہ اس جیسا ایک پتا بنا دو، تم ایک پتی اس جیسی بنا دو. ممکن ہے وہ بنا دے لو جو دیکھنے میں اس سے زیادہ دیدہ زیب ہو، اس سے زیادہ خوبصورت ہو. لیکن جو صفت اس پتی میں موجود ہے کیا وہ بھی اس میں آ جائے گی؟
وہ اس میں اسٹومیٹا کہاں سے لائے گا؟ کلوروفل کہاں سے لائے گا؟ سورج کی روشنی میں اپنی غذا تیار کرنے کی صلاحیت کہاں سے لا کے ڈال دے گا؟ یہ تو قدرت نے جو خود خلقی ہے اس میں یہ صفتیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں. تو ایک پتی کا جواب بھی نہیں لا سکتا خالق کی بنائی ہوئی جو شے بنائی ہے اس نے بے مثل بنائی, اور جسے وہ خود کہہ دے کہ بہترین بنایا ہے ہم نے, ظاہر سی بات ہے کہ اس سے. اور اب میں ایک بات اب عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کیا کوئی صاحب عقل دنیا میں کوئی چیز بے مقصد بھی بناتا ہے؟ عقل اگر انسان رکھتا ہے, کوئی صاحب عقل ہے, کسی دیوانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, عقل رکھنے والی کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی عقل رکھتا ہے تو کیا ممکن ہے کہ وہ کوئی شے بنائے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ جی مقصد پہلے معین ہوتا ہے, وہ شے بعد میں بنائی جاتی ہے, پہلے مقصد معین کیا جاتا ہے. تو جب کوئی صاحب عقل کوئی شے بے مقصد نہیں بناتا تو جو خالق عقل ہے اس نے کہا اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد بنائی ہوگی؟ جی نہیں, کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی. اب یہ اور بات ہے کہ اس کا مقصد خلقت ہم نہ سمجھ پائیں, ہم نہ سمجھ سکیں. صاحب یہ کیوں خالق نے پیدا کیا, اس کا کیا مقصد ہے, یہ معمولی سی مخلوق. یہ نہ سمجھیے گا کہ اس طرح کے سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھے نہیں ہیں, اٹھے ہیں ایسے زمان میں. منصور دوانی خدا لعنت کرے وہ ظالم اچھا گزرا, دسترخوان میں بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہی اس نے لقمہ اٹھایا چاہتا ہے کہ دہن تک لے جائے. اب روایت کہتی ہے کہ ایک مکھی اڑی اور آ کے اس کے لقمے پہ بیٹھ گئی. اب دو روایتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اس کی ناک پہ بیٹھ گئی, اور ایک روایت یہ کہ لقمے پہ بیٹھ. حاکم وقت اور ناک پہ مکھی بیٹھنے دے. ہاں مکھی اس نے ہکائی مکھی. اچھا مکھی کی صفت یہ ہے کہ جہاں سے اڑائی ہے وہیں پہ بیٹھتی پھر آ کے, یہ اس کی صفت ہے. اچھا قرآن میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں, مچھر کی مثال بھی ہے. آپ یہ نہ کہیے گا یہ مکھی اور مچھر لے کے کیا بیٹھ گئے, قرآن میں موجود ہے, یہ مثالیں موجود ہیں. تو اب وہ یوں اس نے ہکائی پھر وہاں کے بیٹھ گئی, پھر اتنا پریشان ہوا کہ اڑ گیا دسترخوان سے. اور کہتے ہیں کیا بیکار کی مخلوق اللہ نے خلق کی ہے, اس کا مقصد خلقت کیا ہے؟ جعفر صادق تو یہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ذرا بلاؤ نے پوچھے تو ہم کہ اس کا مقصد خلقت. اب حاکم ہے جسے چاہے طلب کر لے, بلا لے. مولا تشریف لائے اور مولا مقصد بھی سمجھ رہے تھے, ہدایت بھی ایک طرح کی ہونا تھی. تشریف لے گئے مولا کا کیا بات ہے, ہاں کیوں پریشان ہے, آخر گھبرایا کیوں ہے, یہ آخر اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کہ آپ یہ بتائیے مکھی کا غرض خلقت کیا ہے, اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے, کیا ضرورت تھی اس کی؟ کہ ہوا کیا آخر کیا بات ہے؟ کہ کچھ نہیں, میں کھانا کھانے بیٹھا, جیسے ہی لقمہ اٹھایا آگے یہ بیٹھ گئی, پریشان کر لیا, کھانا کھانا دشوار کر لیا, میں بھوکا اٹھ گیا دسترخوان سے. آپ بتائیے اس کی غرض خلقت کیا ہے, اس کا مقصد خلقت کیا ہے, اس کا مقصد خلقت کیا ہے؟ مولا فرماتے کہ یہی کیا کم ہے کہ تجھ جیسے ظالم و جابر کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. ایک مکھی پر اختیار نہیں رکھتا ہے اور چلا ہے حکومت کرنے, بادشاہی کرنے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور بھیجیے محمد و آل محمد. تو ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد خلقت ہے, ہم نہ سمجھے یہ اور بات ہے, لیکن مقصد ہے. تو جب ہر مخلوق کو خالق نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے, تو جسے خود احسن تقویم کہا ہے, اشرف المخلوقات, اس کا بھی تو کوئی غرض خلقت, اس کا بھی کوئی مقصد خلقت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا بھی مقصد خلقت. کیا مقصد خلقت ہے؟ وہی جس کا حکم دے رہا ہے, عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور اس کی وضاحت بھی قرآن میں کی صاف لفظوں میں, وما خلقت الجن والانس الا, نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ ہمارے. ایک لفظ عرض کرتا ہوں, مومنہ کی سالے سے آپ کی مجلس. دیکھیں قرآن کریم میں جہاں جہاں انسان کہہ کے خطاب کیا گیا ہے, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, یا تعریف کی گئی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو اس سے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ مخاطب صرف مرد ہیں, عورتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بھئی جب یا ایھا الناس کہہ کے پکار رہا ہے تو کیا انسان
صرف ایک صنف کا نام ہے؟ جنہیں انسان پوری نو کا نام ہے، جس میں صرف مرد نہیں عورتیں بھی شامل ہیں. لہذا جہاں جہاں یا ایھا الناس کہا جاتا ہے وہاں صرف مرد مراد نہیں، ورنہ اگر اچھا اسی طرح آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا جہاں کہا جاتا ہے وہاں بھی صرف مومن مرد مراد نہیں ہے، مخاطب مومن عورتیں بھی ہیں، صاحبان ایمان ہوتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ تعریف جو کی جا رہی ہے صرف مردوں کی نہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ عورتیں بھی ایک سے ایک بلند مرتبہ گزری ہیں. گزری ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی قصر فرعون میں موسیٰ کی پرورش کرنے والی آسیہ کون تھی؟ جناب اسماعیل کے لیے شدت آتش میں پانی فراہم کرنے والی جناب حاجرہ کون تھی؟ عورتیں تو تھی. عیسیٰ کو شرع یہود سے بچانے والی جناب مریم، خود سرکار دو عالم کو سکون زندگی بخشنے والی جناب خدیجہ عورت تھی کہ نہیں تھی؟ ایک سے ایک بلند مرتبہ. احسن تقویم کی تعریف میں مردی تھوڑی، عورتیں بھی ہیں. عورتیں بھی کیا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ مقصد خلقت انسانوں کا تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ یہ تھوڑی ہے کہ شریعت صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. تو مقصد خلقت بتایا گیا اطاعت پروردگار. یہ جو عبادت کہا جاتا ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں عبادت کا مقصد بھی ہے اطاعت پروردگار، اس لیے کہ عبادت کی روح ہے اطاعت. اطاعت کو مائنس کر دیے عبادت میں کیا بچے گا؟ بھئی صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی واجب کی نیت سے، یہی ہے نا؟ کسی نے 4 تو نہیں پڑھی، سب نے 2 ہی رکعت. وہ گیا زمانہ کہ 2 کی 4 پڑھ کے کہتے تھے کیا اور پڑھا دوں؟ یہ پڑھا لکھا زمانہ ہے. ایک صلوات بر محمد والے محمد. تو حکم پروردگار 2 رکعت کا ہے نا، تو 2 رکعت پڑھیں گے، واجب تو یہی ہے نا. ابھی ظہر کا وقت آئے گا، اب کیسا مجلس کے بعد مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے، تکان محسوس ہو رہی ہے 4 کے 2 پڑھ لیں ہم، 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیں تو ہے نہیں. حکم پروردگار 2 ہے تو اب 2 ہی پڑھیں گے. یہ نہیں ہے کہ صاحب اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے صبح ہم 4 رکعت پڑھ لیں، دوپہر میں ذرا تکان ہوتی ہے 2 رکعت پڑھ لیں. جی نہیں، 2 ہے تو 2، 4 ہے تو 4. جو اطاعتی تو ہے حکم پروردگار. اصل میں پھر میں عرض کروں گا سجدے نہیں دیکھنا چاہتا، ہماری اطاعت دیکھنا چاہتا ہے. اور سجدوں کا وزن بھی بڑھتا ہے آپ کی نیت سے. صلوات بر محمد والے محمد. اس لیے کہ اسے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے سجدے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے کیسے سجدے کیے ہیں. اس نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس لیے خلق کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اکثر عمل کرنے والا کون ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. احسن عمل دیکھنا چاہتے ہیں. احسن عمل، احسن عمل، بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ بہترین عمل کرنے. کثرت نہیں، کثرت کوالٹی کو بتاتا. اکثر عمل یعنی کوانٹٹی کتنی ہوئی، کوانٹٹی تعداد، اور احسن عمل کوالٹی کو بتاتا. شاید یہی وجہ ہے خالق نے یہ نہیں کہا کہ جب آؤ گے تو ہم تمہارے اعمال گنیں گے. کہا ہے کہیں کہ تمہارے اعمال گنیں گے، تم نے کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، گنیں گے؟ نو. گننے کا تعلق ہوتا ہے کوانٹٹی سے. گنیں گے کہتا ہے ہم گنیں گے نہیں، تولیں گے. کوانٹٹی نہیں دیکھیں گے، کوالٹی دیکھیں گے، تولیں گے. یہ تولنے کے معنی کیا؟ وزن کرنا. یہ وزن کرنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ وزن کرنا، وزن سائنس بتاتی ہے آج کی کہ ہر چیز کا وزن کیا ہوتا ہے؟ جو شے اپنے مرکز کی طرف جس طاقت سے کھنچتی ہے وہی اس کا وزن ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے. تو خالق نے کہا ہم تولیں گے، وزن کریں گے، دیکھیں گے تمہارے سجدوں میں للہیت کتنی ہے، مرکز کی طرف کھچاؤ کتنا ہے، کس خشوع قلب کے ساتھ تم نماز پڑھتے. ہم دیکھیں گے خشوع دیکھیں گے تمہارا کس نیت سے. تو خالق یہ دیکھنا چاہتا ہے عبادتیں کیسی کی ہیں.
اسے عبادتوں کی ضرورت نہیں، تو اطاعت دیکھنا چاہتا ہے. میں نے اب عرض کیا کہ عبادت کا معنی اطاعت ہی ہے نا، تو اطاعت دیکھنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیے پھر میں عرض کروں گا اطاعت سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اس کی اطاعت کریں. وہی جو پہلے میں نے عرض کیا، اس نے کہا لعلکم تتقون، یہاں بھی پھر میں عرض کروں گا یہ جو عبادتوں کو حکم دیا گیا ہے وہاں تو سمیٹ کے کہہ دیا عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہاں عبادتوں کے یہ بتا بھی دیا کہ یہ تزکیہ نفس کے لیے ہے. واجبات میں سر فہرست کیا ہے؟ کہ نماز، یہ نا واجبات میں سر فہرست نماز ہی ہے نا، اور کوئی عبادت تو نہیں ہے. یہ کاہے کے لیے ہے بھائی؟ یہ نماز کاہے کے لیے پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھیں؟ اللہ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ جی نہیں، اسے کوئی فائدہ ہونے والا. پھر کیوں؟ وہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر تم نماز پڑھو گے تو تم برائیوں سے بچو گے. یہ تو نماز تمہارے لیے اس لیے واجب کی ہے کہ تم برائیوں سے بچ جاؤ. نماز تمہیں برائیوں سے بچائے گی، بے حیائیوں سے بچائے گی. صبح کی 2 رکعت نماز پڑھیے تو نماز کی ذمہ داری ہے کہ ظہر تک آپ کو برائیوں سے بچائے. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ برائیوں سے بچیں. ابے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ صاحب افضل عابدین نے کہہ دیا، اور صاحب کیسے مان لیں ان کی بات؟ سمجھ تمہیں تو نہیں آتی ہے. لوگ نماز پڑھنے کے بعد شکایتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، دیکھیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے نماز. میں تھوڑی کہوں بھائی، قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی. اب میں سمجھتا ہوں کہ مومنین میں سے یہ مجلس جو ہو رہی ہے اس میں جتنے افراد یہاں تشریف فرمائے، کون ایسا ہے جو کہتے ہم نے یہ آیت نہیں سنی؟ 50 بار سنی ہوگی کہ نہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے بچاتی ہے، یہ حیائیوں سے بچاتی ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب کم سے کم ظہر تک تو ہم کو محفوظ رہنا چاہیے نا. نماز بچائے بھائی، ہم نہیں بچائیں گے، نماز بچائے. برائیوں کی طرف چلے فوراً نماز روک لے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو کیا معاذ اللہ قرآن کا دعویٰ غلط ہے؟ جی یہ کہہ دے تو ایمان رخصت ہو جائے. یہ کہہ نہیں سکتے کہ قرآن کا دعویٰ غلط ہے. پھر یہی سوچنا پڑے گا کہ نماز کے بعد بھی اگر گناہ ہو رہے ہیں تو پھر نماز کی خبر لینا چاہیے، نماز کی فکر کرنا چاہیے کہ کیسی پڑھی. صلوات بر محمد و آل محمد اور چھٹے امام نے یہی فرمایا ہے. چھٹے امام ہے جعفر صادق علیہ السلام. جب کسی چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ کیسے معلوم ہو کہ جو ہم یہ عبادتیں کرتے ہیں یہ ہماری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے؟ ہائے کیا جواب دیا میرے مولا نے. مولا فرماتے ہیں کہ تم عبادت کرتے جاؤ اور یہ دیکھ کے جاؤ کہ تم برائیوں سے بچ رہے ہو کہ نہیں، گناہوں سے بچ رہے ہو. اگر گناہوں میں کمی واقع ہو رہی ہے تو سمجھو عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، اور اگر عبادتیں بھی کر رہے ہو اور گناہ بھی ہو رہے ہیں تو پھر اس کے معنی کہ عبادت قبول نہیں ہے. تو یہ جو عبادتوں کا حکم ہے وہ بھی کہے کے لیے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں. محرمات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، یہ بتائیے کہ جب خالق نے پوری کائنات میں نعمتیں پھیلا دی ہیں ہمارے لیے، بلا استحقاق اتنی نعمتیں عطا کر دی کہ ہم شمار نہیں، تو اب اگر کچھ چیزوں سے منع کیا اس نے کہ یہ نہ کھانا ہو، یہ نہ پینا ہو، اس کے قریب نہ جانا، تو کوئی سبب تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی جو خالق نے کہا یہ نہ کھانا اور یہ نہ پینا. یہ نہیں کہ جو سامنے آئے کھاتے چلے جاؤ اور جو پینے والی چیز آئے پیتے چلے جاؤ. نہیں، جو کہا گیا یہ نہ کھانا، یہ اس کا معنی کوئی وہ شاید جس سے منع کیا گیا. اب بھائی والدین ہوتا نہیں ہے بچے سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، لیکن کسی چیز کے لیے وہ منع بھی کرتے ہیں، بیٹا یہ نہ کھاؤ. تو کیا دشمنی ہے بچے سے؟ یہ دشمنی تو نہیں ہے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جبھی تو منع کرتے ہیں. ایک خطیب کی ایک مثال یاد آ رہی ہے ذہن میں، انہوں نے مثال دی تھی بہت کبھی، بہت پہلے، اب سے مجھے لگتا ہے 30-35 سال پہلے کبھی سنی تھی. وہ جیسے آپ اپنے بچوں کو لے کے دریا کے کنارے گئے ٹہلانے کے لیے، لے کے گئے اور بچے نے ایک دم سے ہاتھ چھڑا لیا اور کہا کہ میں تو نہاؤں گا دریا میں، غوطہ لگانا چاہتا ہوں. ہاتھ چھڑا لیا، باپ نے جلدی سے بڑھ کے پکڑ لیا کہ نہیں خبردار. اب وہ ضد کر رہا ہے، مسئلہ جا رہا ہے کہ نہیں ہم تو نہائیں گے، چھڑا رہا ہے. اب باپ پکڑ رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے کہ یہ کہیں چلا نہ جائے. زیادہ ضد کی تو باپ نے ایک ہاتھ بھی رسید کیا. کیسے جائے گا، منع کر رہا ہوں میں، مانتا نہیں، سنتا نہیں. اب ایک صاحب کھڑے دیکھ رہے تھے، بڑا ظالم باپ ہے، بچہ نہانے کی ضد کر رہا ہے، یہی تو کہہ رہا ہے دریا میں نہائیں، نہانے جانا چاہے.
اور جانے نہیں دے رہا، روک رہا ہے. یاد رکھیے اگر کوئی یہ کہے تو وہ دوست نہیں ہوگا، دشمن ہوگا. اب باپ سے اگر آپ جا کے کہیے اور پوچھئے کہ بھائی بچہ ضد کر رہا ہے، نہانے کی ضد کر رہا ہے، جانے دیجئے، کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں آپ، کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو کہے گا اصل میں یہ جو بچہ ضد کر رہا ہے اس کی نظر، یہ کیا جانے بیچارہ، اس کی نظر پانی کی سطح پر ہے، اور میں جو منع کر رہا ہوں میری نظر پانی کی گہرائی پر ہے. تو اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ چیزیں مضر ہیں، جبھی تو منع کی. حرام غذا پیٹ میں جب پہنچتی ہے تو پھر کسی نصیحت و کسی واس کا اثر نہیں ہوتا. دلیل دوں، ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا کربلا کے میدان میں کہ تم پر ہماری نصیحت کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جہاں مال حرام ہوگا وہاں نصیحت کا اثر. معلوم ہوا کہ حرام چیزوں سے اگر روکا گیا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے، اور واجبات کا اگر حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے. اللہ کو عبادت وہ لائق عبادت ہے، جتنی عبادت ہم کریں کم ہے. اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے تمہارے لیے، اور یہی تھوڑی وہ کہتا ہے ہماری عبادت کرو گے تو تمہارا مرتبہ ہماری نظر میں بڑھ جائے گا، تم معزز ہو جاؤ گے ہماری نظر میں، اور ہماری نظر میں معزز ہو گئے تو ہم دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا کریں گے. دنیا میں تمہیں عزت. حدیث قدسی میں خالق نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے 5 چیزوں کو 5 جگہوں پر رکھا ہے، لوگ انہیں دوسری جگہ تلاش کرتے تو کہاں سے ملے گی. موضوع سے متعلق ایک بات ہے جو وہ عرض کروں گا آپ کو. وہ کہتا ہے کہ عزت کو میں نے اپنی فرما برداری میں رکھا ہے، لوگ بادشاہوں کے در پر تلاش کرتے ہیں تو کہاں سے ملے گی. عزت بادشاہوں کے در پر نہیں ملتی، حاکموں کے در پر نہیں ملتی، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں. جو خالق کے سامنے سر جھکاتا ہے اسے عزت ملتی ہے. عزت دینے والا تو وہی ہے، من کان یرید العزت فللہ عزت جمیعا. وہ کہتا ہے کہ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، اگر کسی کو عزت چاہیے عزت تو اللہ کا، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے عزت کو میں نے اپنی فرما برداری میں، اپنی اطاعت میں رکھا ہے. تو جو اس کی اطاعت کرتا ہے اسے عزت ملتی ہے. مومن اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے. ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا ہے مومن پھر ہے کہے گا مومن بھائی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. اب دیکھیے نگاہ قدرت میں اس کی کتنی عزت ہے. ایک ایک لفظ موضوع سے متعلق. ایک مومن کے دوسرے مومن پر 7 حقوق اللہ نے واجب الادا قرار دیے ہیں کہ نہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مومن پر دوسرے مومن کے 7 حقوق واجب الادا قرار دیے. اس میں پہلا حق یہ واجب الادا قرار دیا ہے کہ ایک مومن بھائی اپنے مومن بھائی کو عزت کی نظر سے دیکھے. خالق چاہتا ہے کہ مومن کو عزت کی نظر سے دیکھے. اس کا معنی اس کی نظر میں مومن کا مرتبہ، ایک مومن اپنے مومن بھائی کو عزت کی نظر سے دیکھے. نگاہ قدرت میں عزت کا معیار دولت نہیں ہے، عہدہ و منصب بھی نہیں ہے. اس کی نظر میں عزت کا معیار ایمان ہے. ایک مومن ہے تو اس کی عزت. اگر وہاں عزت کا معیار دولت، خاندان، عہدہ ہوتا تو پیغمبر اسلام اپنا مؤذن بلال کو نہ بناتے، بلال کو نہ بناتے. اور بھائی وہاں ایک سے ایک اچھے خاندان کے لوگ، جس اعتبار سے اچھا سمجھا جاتا ہے اس اعتبار سے بڑے بڑے خاندان کے لوگ موجود تھے، اچھے لب و لہجے والے موجود تھے، اچھی شکل و صورت والے موجود تھے. لیکن پیغمبر اسلام نے مؤذن بنائے بھی تو کسے؟ حبشی کو، جو کچھ دن پہلے غلام بھی تھے. یہ بات لوگوں سے ہضم نہیں ہوئی، برداشت نہیں ہوا کسی صورت. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے سرکار آپ نے کس کو مؤذن بنا دیا، یہ تو حبشی، یہ تو غلام، اسے بنا دیا. ایک گوشہ نکالا انہوں نے اعتراض کرنے کا. سرکار آپ نے جو مؤذن بنایا ہے ان کا تو شین قاف اچھا نہیں ہے. مطلب اپنی زبان میں کہوں یہ شین نہیں کہہ پاتے، اشہد ان کو کہتے اشہد ان. جیسا کسی اور کو مقصد یہ کہ اچھے لب و لہجے والے لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو. پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، بلال کی سین اللہ کے یہاں شین ہے. تم زبان دیکھتے ہو، اللہ نیت دیکھتا ہے. تم زبان دیکھتے ہو، اللہ نیت دیکھتا ہے. سین اللہ کی، ان کی سین اللہ کے یہاں شین ہے. مؤذن تو ہمارا بلال ہی رہے گا. ایک لفظ کہوں، گویا پیغمبر اسلام کہنا چاہتے ہیں کالے کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلے گا.
صلوات بر محمد وآل محمد. بھائی صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک صلوات اور بھیجیے محمد وآل محمد. وہ تو نیت کو دیکھتا ہے, ایمان ہے تو عزت کی نظر سے اس کو دیکھا جائے گا, عزت کی نظر سے. اور بات آگئی ذہن میں جلدی سے, تو ایک لفظ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. دوسرا حق جو بیان کیا ہے, وقت کی ضرورت ہے اس لیے میں عرض کیا دیتا ہوں. دوسرا ضرور کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی سے محبت کرے. اگر میں یہ بیان کرنے لگا تو سارا وقت اسی میں نکل جائے گا, بات رہ جائے گی, مگر اب یہ آ گئی تو بات اور. ایک مومن اپنے مومن بھائی سے محبت کرے. یہ کیوں حکم دیا گیا ہے؟ مومن اپنے مومن بھائی سے محبت کرے, کیوں, کہے کے لیے حکم دیا بھائی؟ اصل میں جب محبت ہوتی ہے تو قربت بڑھتی ہے, دوریاں کم ہوتی ہیں. قربت بڑھتی ہے, دوریاں کم ہوتی ہیں. اور نیچر کا قانون یہ ہے کہ جس شے کے اجزاء میں متحد رہنے کی جتنی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے, وہ شے اتنی زیادہ ریجڈ ہوتی ہے, سالڈ ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے. سالڈ کیوں ہے؟ سالڈ اس لیے ہے کہ اس کا انٹر مالیکولر فورس بہت زیادہ ہے. اور جب انٹر مالیکولر فورس بہت زیادہ ہے تو اس کا انٹر مالیکولر اسپیس نہیں کے برابر ہے. اسپیس ہی نہیں صاحب. اجزاء سب متحد ہیں, اتنے قریب ہے کہ انٹر مالیکولر اسپیس نہیں کے برابر ہے. اب آپ 10 گرام کا ایک ٹکڑا اٹھائیے اور لوہے کا, اور اس کو دبائیے, محنت کیجئے, دیکھیں ہم دبا پاتے ہیں؟ انگلیاں گھس جائیں گی, دبا نہیں پائیں گے. اور سن سکتے ہو تو سنیے, ممکن ہے آپ سے زبان بے زبانی میں کہیں اچھا چھوٹا سمجھ کے دبا رہے ہو, تم یہ نہیں سمجھتے ہم متحد ہیں, ہمارے اجزاء متحد ہے, تم ہمیں دبا نہیں سکتے, تم ہمیں دبا نہیں سکتے, نہیں دبا سکتے. اس کے مقابلے میں پانی کو دیکھ لیجئے, لیکوڈ کے دیکھ لیجئے, اس کا اپنا کوئی شیپ ہوتا ہے؟ ارے نہیں ہوتا بھائی, اس کا اپنا شیپ نہیں ہوتا. یہ باٹل رکھی ہوئی ہے, اس میں پانی ہے, اس کی شیپ کا ہے. ڈسپوزل لے آئیے, اس میں انڈیل دیجئے, اس کی شیپ کا ہو جائے گا. کسی پلیٹ میں پانی انڈیل دیجئے, گرا دیجئے, اس کی شیپ کا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انٹر مالیکولر فورس وہ نہیں ہوتا ہے جو سالڈ میں ہوتا ہے, اور اسی لیے اس میں انٹر مالیکولر اسپیس زیادہ ہوتا ہے. اور چونکہ انٹر مالیکولر فورس کم ہوتا ہے, اس لیے اس کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہوتا. اس کے اجزاء میں متحد رہنے کی زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی, اس لیے اس کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہوتا. بس یاد رکھیں, جس قوم میں متحد رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, وہ قوم بھی دنیا کے ہاتھ کا کھلونا ہوتی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. دنیا جس شیپ میں چاہے اس کو ڈال دے, متحد. ایک کچھ کہہ رہا, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, کوئی بیان دے رہا, دوسرا کچھ بیان دے رہا, تیسرا کچھ بیان دے رہا ہے. قوم میں ہر شخص کو پولیٹیشین بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. چاہتا ہے کہ بغیر کچھ کیے ہم MLC بن جائیں, MP بن جائیں, کچھ بن جائیں. لہذا اور قوم بیچاری رہ گئی استعمال کے لیے. صلوات بر محمد وآل محمد. جس شے کے اجزاء میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں, ظاہر سی بات, آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں. جس شے کے اجزاء میں متحد رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اس کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہوتا. پانی کے بعد, اب بات مکمل کر دوں, گیس, اس کے اجزاء میں انٹر مالیکولر فورس بالکل نہیں ہوتا ہے, نہیں کے برابر ہے سر. اسی لیے انٹر مالیکولر اسپیس بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں بیٹھے ہیں آپ, ہوا ہے, امامباڑے میں داخل ہوئے, کوئی پریشر پڑا آپ کے اوپر کہ کوئی ڈھکیل نہ ہو, آنے نہ دے رہا ہو, اب ڈھکیل کے دھکا دے کے آئے ہو, جی آگے بیٹھ گئے, چاروں طرف ہوا ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے کہ نہیں؟ اجزاء میں متحد رہنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے, انٹر مالیکولر فورس ہے ہی نہیں, اس لیے اسپیس بہت زیادہ ہے, چاروں طرف ہوا ہے. اچھا, یہ کمزور ترین اجزاء ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں, انہی کمزور ترین اجزاء کو سمیٹ دیجئے, فٹ بال میں ہوا بھر دیجئے, ٹائر میں ہوا بھر دیجئے. اب نہ یہ فٹ بال دبانے سے آسانی سے دبے گا, نہ وہ ٹائر آسانی سے دبے گا. آپ ٹنوں مال لاٹ دیجئے ٹرک کے اوپر, آپ وزن اٹھا لے گا.
اب آپ فٹ بال کو دبائیے، دبے گا نہیں آسانی سے. پھر میں عرض کروں گا سن سکتے ہو تو سنیے. ممکن ہے زبان بے زبانی میں کہیں اچھا کمزور سمجھ کے دبا رہے ہو. ہم تھے کمزور جب منتشر تھے، اب ہم کمزور نہیں ہیں، متحد ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ہم کو اس لیے پیدا کیا خالق پروردگار کہتا ہے اطاعت کرو، ہم تمہیں عزت عطا کریں گے. دنیا کی زندگی بھی دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، کامیابی ملے گی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہی لائق عبادت ہے بھائی. سب کچھ اس نے دیا ہے، گویائی، بینائی، سننے کی طاقت سے ہیں، سب اسی کی صلاحیت ہے. جو کچھ ہے سب اسی کی دی ہوئی بھائی، سب پروردگار ہے. میں ایک لفظ عرض کیا کرتا ہوں یہاں پر. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب یہ اللہ نے فلاں کو تو اتنا دیا، مجھے کیا دیا ہے. بے خیالی میں لوگ کہہ جاتے ہیں جناب یہ جو صحت لیے بیٹھے ہیں یہ خود کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. جو صحت لیے بیٹھے کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. اور نہ یقین ہو کسی ڈاکٹر کے پاس کھڑے ہو جائیے قلم اور ڈائری لے کے، اس سے پوچھئے خدا نخواستہ آنکھ خراب ہو جائے، بدلوانے کی ضرورت ہو کتنا خرچ آئے گا. کڈنی خراب ہو جائے، چینج کرانے کی ضرورت ہے، ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہے، کتنا خرچ آئے گا. لیور ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہے، کتنا خرچ آئے گا. ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہو کتنا خرچ آئے گا. لنگ ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہو کتنا خرچ آئے گا. پوچھتے چلے جائیے، لکھتے چلے جائیے، لکھتے چلے جائیے. وہ خرچ بتائے گا صرف آپ کو کہ اتنا روپیہ آپریشن میں لگے گا. ہارٹ کہاں سے لائیں گے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے، ڈونر کہاں سے لائیں گے لیور ٹرانسپلانٹیشن کے لیے، لنگ ٹرانسپلانٹیشن کے لیے ڈونر کہاں سے لائیں گے، یہ ساری چیزیں. اور پھر پہلے جیسا سکون کہاں سے لائیں گے. لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد پہلے جیسے ساری زندگی کھاتے رہیے. پچھلے سال 7 یا 8 رمضان کو ہارٹ اٹیک ہوا، مجھے کارڈیولوجی گیا، انہوں نے کہا صاحب ایک 90% بلاک ہے، اور انہوں نے وہ اینجیوگرافی پہلے کیا، اس میں اینجیوپلاسٹی کی اسٹنٹ ڈال دیے، لیے گھوم رہے ہیں، دوا تب سے آج تک کھا رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد پر بھائی، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. حیدری بس وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مگر دیکھو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، حسن سلوک کرتے رہے ان کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہیں. ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بزرگی کے سن تک پہنچے تو خبردار ان کے سامنے غف بھی نہ کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. دیکھو دونوں یا کوئی ایک بزرگی کے سن تک پہنچے خبردار اف بھی نہ کرنا، جھڑک کے بات نہ کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا ان سے. خبردار شانوں کو جھکائے رکھنا، اس طرح سے چلنا کہ لگے کہ غلام جا رہا ہے آقا کے پیچھے. ساری زندگی تمہارے اوپر اور تمہارے لیے وقت کر دی. یہ آج جو کچھ بھی ہو، مقصد یہ خالق کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو والدین ہی کی تربیت کرنے کی ہے، انہی کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، انہی کی تربیت سے یہاں تک پہنچے ہو. لہذا ان کا شکر ادا، اف نہ کرنا، ان کا حق نہیں ادا ہو سکتا کبھی. اگر چاہو کہ خدمت کے ذریعے ہم ان کا حق ادا کر لیں گے، جی ان کا حق نہیں ہوتا، کبھی نہیں ادا ہو سکتا. ان کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا. اف نہ کرنا والدین، ان کی کچھ خدمت کرنا تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے حق ادا کر دیا. نو نیور، کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا. حکم ہے جب ان کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرو تو تمہارا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے، اوپر نہ ہو. ہائے کیا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، کیا ادب سکھایا جا رہا ہے. بھئی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نظر دیتے ہیں بلند شخصیتوں بڑی شخصیتوں کی خدمت میں کچھ پیش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہاتھ نیچے ہوتا ہے، یوں ہاتھ پر رکھ کے نظر دیتے نہیں دیتے. اچھا آپ بتائیں کیا نیت یہ رہتی ہے کہ ہم یہ نظر پیش کر کے ان کی خدمت میں ان پر احسان کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، نو. احساس ہی ہوتا ہے، دل میں خیال ہی ہوتا ہے کاش یہ قبول کر لیتے. یہی ہے نا، نظر پیش کرتے تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ کاش یہ قبول کر لیتے. یعنی ہم نظر پیش کر کے احسان نہیں کر رہے، وہ قبول کر لے تو ان کا احسان ہو. یہی کہا جاتا ہے ان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا ہے تو ہاتھ نیچے ہونا چاہیے.
تم دے کے احسان نہیں کر رہے ہو، وہ قبول کر کے احسان کر رہے ہیں تم پہ۔ اگر وہ قبول کر لیں تو والدین میں ماں کا مرتبہ، اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے ماں کا۔ ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آیا، اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ سوالات کیے، مطمئن ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، کچھ دن حاضر رہا، اس کے بعد جب چلنے لگا مولا سے کہتا ہے مولا کچھ نصیحت کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ گھر پر کون کون ہے؟ کہ صرف میری ایک ضعیف ماں ہے۔ کرسچن تھا یہ، عیسائی تھا، اب جا رہا ہے تو گھر پر ماں جو ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ کرسچن ہے وہ۔ ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ جاتے ہی ماں سے کلمہ پڑھوا لینا اور مسلمان کر لینا، تو مسلمان ہو گئے، ان کو بھی مسلمان کر۔ مولا یہ نہیں کہتے، مولا فرماتے جاؤ اور دیکھو ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرنا، ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہونے کا۔ یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی کلمہ پڑھوا کے مسلمان کر لینا، کہتے جا کے ماں کی جتنی خدمت ہو سکے ماں کی خدمت کرتے رہنا، ماں کی خدمت میں کمی نہ ہونے پر۔ یہ آیا، آنے کے بعد ماں کی خدمت میں لگ گیا، خدمت کرنے۔ 2-3 دن گزرے تو ماں ایک بار چوکی اور کہتی ہے کہ بھیا اس بار جب سے تم سفر سے واپس آئے ہو تم میری کچھ زیادہ ہی خدمت کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں ماں آپ میری ماں ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ کی خدمت کی جائے، جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت۔ وہ کہتی ہے کہ ماں تو میں پہلے بھی تھی، پہلے تم اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، اب کچھ زیادہ ہی خیال رکھ رہے ہو۔ بات کیا ہے؟ کہا ماں اصل میں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارے امام نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ماں کی خدمت میں کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے، خدمت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اصل میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ماں کا حق ادا کیا جائے، ماں کی خدمت کی جائے۔ کہ اسلام ماں کے حق کا اتنا خیال رکھتا ہے، بیٹا کلمہ پڑھوا کے مجھے بھی مسلمان کر لے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہوتا ہے ماں کا مطلب۔ اللہ نے یہ بڑی عظیم نعمت عطا کی۔ یہ عقائد کی پہلی تعلیم جو ہوتی ہے آغوش مادری میں ہوتی ہے۔ شکر ادا کیجئے اپنے والدین کا کہ جو مومن ہے اور جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، فرش اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کی تعلیم۔ جو کچھ پڑھتا ہے انسان بھول جاتا ہے، لیکن آغوش مادر میں جو پڑھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا ہے۔ اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، یہ کس نے پڑھایا تھا آغوش میں؟ ماں ہی نے تو پڑھایا تھا۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ آپ کے دل میں ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، فرش اعظم بیٹھے۔ تو جب تک زندہ رہے ان کی خدمت ہو، اور جب اس دنیا سے اٹھ جائے، رخصت ہو جائے، تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب، اور ذکر حسین سے اچھا ایصال ثواب کیا ہو؟ بہترین ایصال ثواب، بہترین ایصال ثواب۔ مجلس منعقد کی جاتی ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد عقیدے کا اکاؤنٹ کلوز ہوتا ہے، اعمال کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ جتنی نیکیاں چاہیں آپ بیچ سکتے ہیں، ایصال ثواب جتنا چاہے کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے، کھلا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ قرآن ثابت ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، یہ قرآن ناطق۔ یہ ثوابی تو ہوتا ہے جو ایصال کیا جاتا ہے اہل بیت۔ مرحومہ گئی ہیں اس دنیا سے، محب اہل بیت تھی، محبت یہ ہو گئی اس دنیا سے، محب اہل بیت، محب اہل بیت۔ اہل بیت کی محبت بڑی عظیم شے ہے بھائی، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے نہ کوئی عقیدہ قابل قبول ہے اور نہ کوئی عمل قابل قبول ہے۔ بس آخر کلام میں سنیے، اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت واجب قرار دی گئی ہے۔ جی اہل بیت کی محبت وہ کہتے ہیں واجب قرار دی گئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے واجب قرار دی گئی ہے۔ اہل بیت کی محبت عین ایمان قرار دی گئی ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر واجب مان لیا جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ واجبات میں ایک واجب پر عمل کیا جائے، کوئی دوسرا واجب ترک ہو جائے تو جو ترک ہو گیا اس کے گنہگار ہیں، لیکن جو جس واجب پر عمل کیا اس کا ثواب ملے گا، اس کی جزا ملے گی، ملے گی نہیں ملے گی۔ ابھی نماز کا وقت آئے گا، نماز پڑھیں گے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کسی کے روزے چھوٹ گئے تو روزہ نہ رکھنے کا گنہگار ہے، لیکن نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے جتنے واجبات ہیں، کوئی واجب چھوٹ گیا اس کا گنہگار، کسی واجب پر عمل کیا اس کا ثواب ملے گا، اس کی جزا ملے گی۔
تو اسی طرح لوگ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے اور اہل بیت سے محبت نہ کرتے. کہتے سارے واجبات پر تو عمل ہم کرتے ہیں، صرف اہل بیت سے محبت ہی تو نہیں کرتے. تو اہل بیت سے محبت نہ کرنے کے ہم گنہگار ہیں، باقی واجبات کو تو ثواب ملے گا. سرکار نے کہا واجب نہیں ہے، نہیں ایمان ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. نہیں ہے، روایتیں موجود ہیں، علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے تمام واجبات پر عمل کیا ہے اور محرمات سے اپنے کو بچایا ہے، اور حد جہاں تک ہو سکا ہے ہم نے مستحبات پر بھی عمل کیا ہے، مکروہات سے بھی بچایا ہے، ہمیں جنت مل جائے گی؟ تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اتنی عبادتیں کرے کہ اس کا جسم سوکھ کر مثل لکڑی جیسا ہو جائے، اللہ اسے اتنے عمر عطا کرے کہ 1000 حج پیدل کر، کوہ احد کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اور صفا اور مروہ کے درمیان جب وہ صحیح کر رہا ہو مظلوم قتل کر دیا جائے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اہل بیت میں مرکزی شخصیت شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ. کیا مرتبہ ہے شہزادی کونین کا، کیا شان ہے شہزادی کونین کی. شہزادی کونین کے پاس کون سا منصب ہے ہمیں نام نہیں معلوم، اس لیے کہ نبی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، امام بھی ہم نہیں کہتے. کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں. نبوت، رسالت، امامت میں سے کوئی منصب ان کے پاس نہیں. لیکن رسول تعظیم کے لیے اٹھتے، بس میں رسول میں آتی ہیں تو رسول تعظیم کے لیے چاہتے ہیں. یہ ہمارے یہاں صرف روایت نہیں ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ جب بھی شہزادی کونین بس میں رسول میں آتی تھی رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے. یہ شہزادی کونین کا مطلب. اور صرف اٹھتے نہیں تھے تعظیم کے لیے، بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، جس کا معنی جب تک شہزادی بیٹھی رہتی تھی رسول اپنی جگہ بیٹھتے نہیں تھے. کیا مرتبہ شہزادی کونین کس منصب. تو کیا یہ باپ بیٹی کی تعظیم کر رہا تھا؟ اگر باپ کی حیثیت سے تعظیم کر رہے ہوتے تو آج جتنے ہم سب پر یہ واجب ہوتا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے. لیکن نہیں، اس کا معنی کل بھی سب جانتے تھے اور آج بھی سب جانتے ہیں کہ رسول یہ جو تعظیم کر رہے تھے یہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا. یہ جو تعظیم ہو رہی تھی منصب فاطمہ کی تعظیم ہو رہی تھی، عظمت سیدہ کی تعظیم ہو رہی تھی. بس میں رسول میں جب بھی آتی تھی تو تعظیم تھی. تو آپ وہی تو میں عرض کروں گا، رسول سید الانبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء کہیں موجود ہوں اور رسول پہنچ جائیں تو انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور سیدہ آتی ہے تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شہزادی جس منصب و فائز ہے وہ رسالت سے بلند ہے. یاد رکھیے دنیا میں کوئی اپنے سبارڈینیٹ کی تعظیم نہیں کرتا ہے، یا برابر والے کی تعظیم ہوتی ہے یا اپنے سے بلند کی تعظیم ہوتی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شہزادی کونین جس منصب و فائز ہیں وہ رسالت سے بلند منصب ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں رسول کی تعظیم کو دیکھ کر کہ جس منصب پر شہزادی کونین فائز ہیں وہ رسالت سے کم بھی نہیں ہے. شاید کسی شاعر نے جبھی تو کہا ہے کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل آدم. شہزادی کونین کا مرتبہ ہے. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھ لیا تھا یہ بتائیے مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا بنت رسول کا، شہزادی کونین کا؟ فوراً کہتے ہیں کیا مریم کا بنت رسول کا مقابلہ ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم تو ایک نسبت سے ان کا مرتبہ ہے، عیسیٰ جیسے باپ بیٹے کی ماں ہے. اور یہاں تین نسبتیں ہیں، 3 نسبتیں ہیں، اور نسبتیں بتاتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آخرین. بیٹی کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی، جو اولین و آخرین کا امام ہے. بانویاں تاجدار حالتا، زوجہ کس کی ہے؟ اس کی جو تاجدار حالتا ہے مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ماں کس کی ہے؟ حسنین جیسے بچوں کی ماں ہے. مرکز پرکار عشق، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق. حسنین جیسے بچوں کی ماں، علی جیسے شوہر کی زوجہ، رسول جیسے باپ کی بیٹی. شہزادی کون ہے؟ 3 نسبتیں ہیں. یہ عظمتیں کون ہیں؟
اور اب مجھے کہنے دیے، بس بات تمام کر رہا ہوں، مصائب کی منزل کہ جب آپ کی ماں، ہماری ماں اتنی محترم کہ کہنے خبردار رف نہ کرنا، جھڑک کے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا، تو جو خود رسول کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہو ان کا کتنا احترام امت کو کرنا چاہیے. ازواج رسول کا درجہ، ازواج رسول کو ام المومنین کہا گیا ہے. ہاں کہا گیا ہے. اصحاب ان کا مرتبہ عام عورتوں سے بڑا ہوا. جی ازواج رسول امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. فاطمہ خود رسول کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ان کا مرتبہ ام ابیہا کا ہے پیغمبر اسلام نے، یہ شہزادی. اور شاید یہی وجہ کہ جب حضرت پیغمبر جب منصب کی تعظیم ہو رہی تھی، یا جو ام ابیہا کہہ رہے تھے اس کی تعظیم، عظمت شہزادی. ہائے بس مومنہ کی سال ثواب کی مجلس سے زیادہ کیا عرض کروں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دنیا بعد رسول اس ڈوڑی پہ آتی، شہزادی کونین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی. مرحومہ اس دنیا سے گئیں، میں تو تعزیت کے جملے ہوں گا کہ پسلیاں شکستہ تو نہیں تھی، کوئی ظلم تو ان پر نہیں ہوا تھا، لیکن ہائے شہزادی کونین، ارے مرثیہ پڑھنا پڑا شہزادی کونین. صبت علیہ مصائب لونہا صبت علیہ میں سرنا لے جا لیا. بابا آپ کے بعد تو مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. دنیا کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، کوئی ظلم نہیں ہوا. میں کہتا ہوں یہ مرثیہ دنیا کہاں لے جائے گی تاریخ سے. یہ مرثیہ، کاش دنیا اس مرثیہ کو دیکھے. یہ دو مصرے نہیں، یہ پورا مرثیہ ہے. دنیا اس کو دیکھے کہ بنت رسول کیسے حالات تھے، کون سی مصیبت تھی کہ بنت رسول کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ مصائب لونہا صبت علیہ میں سرنا لے آلیا. بابا آپ کے بعد تو مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ دنوں کو پڑھتے تو شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اللہ، روکا گیا. باپ کا سایہ اٹھا تو شہزادی روتی تھی، آ کے روکا گیا. یا دن میں رویا کیجیے، یہ رات میں رویا. ہمارے کام آتے تعزیت پیش کرنے کے لیے. بعد رسول امت آئی تو تعزیت پیش کرنے نہیں آئی، آگ اور لکڑیاں لے کے آئی گھر جلانے کے لیے. اور کیا صرف آگ اور لکڑیاں لے کے آئی؟ صرف لے کے نہیں آئی، آگ لگا دی گئی. دروازے میں آگ لگا دی گئی. جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین پر گرا دیا گیا. پسلیاں شکستہ ہو گئیں. محسن کی شہادت ہوئی. غشی سے آگ کھلی تو وارث کے گلے میں رسن ہوئی. کتنا ظلم ہوا ہے. بس ارباب اعزا یہ انتہا ابتدا تھی، انتہا کربلا میں نظر آتی، انتہا کربلا میں نظر آتی ہے. بھرا گھر اجڑ گیا شہادت حسین کے بعد. جس طرح یہ فاطمہ کو تعزیت دینے کوئی نہیں آیا، اسی طرح وہاں کربلا میں بھی شہادت حسین کے بعد آئے، مگر خیمے جلانے کے لیے. میر انیس علی اللہ مقامہ میرے سامنے ہوتے تو میں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا کہ آپ نے آقا حسین کے دل کی ترجمانی تو کر دی کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہائے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ارے ذرا زینب و ام کلثوم کے دل کی بھی تو خبر لیجئے، سید سجاد کے دل کی بھی تو خبر لیجئے، سکینہ کے دل کی بھی تو خبر لیجئے، لیلا اور رباب کے دل کی بھی تو خبر لیجئے. شہادت حسین کے بعد کسی نے ثانیہ زہرا سے بھی آ کے نہیں پوچھا کہ شہزادی کیا ہو. شہزادی ام کلثوم سے بھی کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ اسے کیا. شہزادی جناب سکینہ سے بھی آگے کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا. ارے امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی کسی نے آ کے نہیں پوچھا آقا کیا ہوا. آئے مگر خیمے جلانے کے لیے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے لیے، سکینہ کے رخسارے پر تماچے مارنے کے لیے. اس قافلے کو سیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے بازاروں میں لے جائے گی. بس 1 منٹ کی زحمت اور مجلس تمام کر رہا ہوں. یہ لٹا ہوا قافلہ لے جا کے زندان شام میں قید کر دیا جاتا ہے. ایک دن دروغہ زندان آ کے کہتا ہے چوتھے امام سے، سید سجاد ان بیویوں سے کہہ دیے جنہیں رونا ہوا کرے قید خانے میں رو لیا کرے، قید خانے کے باہر نہ رویا کرے، اس لیے کہ یزید کو معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا. چوتھے امام کہتے ہیں
کہ بھائی ان میں سے کوئی باہر رونے کے لیے نہیں جاتا جسے رونا ہوتا ہے وہ قید خانے میں رو لیتا ہے, باہر نہیں جاتا باہر رونے کے لیے. وہ کہتا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک معظمہ آتی ہے قید خانے کی پشت پہ بیٹھ کے, ہائے میرا بچہ حسین, ہائے میرا بیٹا حسین کہہ کے روتی ہے, سیاہ برقعے میں نہیں, ہاں روز آتی ہے روتی ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں اچھا آج رات میں جب وہ معظمہ آئیں گی تو مجھے بلا لینا. لیجیے رات کا وقت آیا, وہ آگے کہتا ہے دروغہ زندہ سید سجاد چلیے دیکھیے آگے وہ معظمہ آ گئی. چل کے دیکھیے وہ معظمہ آ گئی. چوتھے امام نے ہتھکڑیاں سنبھالی, بیڑیاں سنبھالی, آئے پشت زندان پر آگے کیا دیکھا, ایک معظمہ سر سے پیر تک برقعے میں نہیں آ, اس طرح سے ماتم کر رہی ہیں آقا حسین کا جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کا ماتم کرتی ہے. جناب زین چوتھے امام آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد جناب سید سجاد کے ساتھ جناب زینب ساتھ ساتھ تھی. جناب زینب نے آگے بڑھ کے کہا اے معظمہ آپ کون ہیں جو آپ میرے بھائی کا اس طرح سے ماتم کر رہی ہیں, آپ کون ہیں جو میرے بھائی کا اس طرح سے ماتم کر رہی ہیں. مجھول معظمہ نے چہرے سے نقاب ہٹائی اور آگے کہتی ہے کہ اے زینب تم نے پہچانا نہیں, میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ ہوں, میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ ہوں. بھئی یہ سننا تھا. جناب زینب کہتی ہیں اماں اب آپ تشریف لائیے, کربلا میں بھرا کر لٹ گیا, بھائی میرا مارا گیا, عباس کے شانے قلم ہوئے, علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی, قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ہمیں اسیر کر کے کربلا سے کوفے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لن قتلت الحسین و اصحابہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع. پالنے والے ہمارے اس ذکر کو قبول فرما اور جن کے ایصال ثواب کی مجلس سے ان مرحوموں کو مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, انہیں جوار معصوم عالم میں جگہ عنایت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار اور سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عزیز جہاں بنت سید باقر علی کی روح کی سلسلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.